حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک گورنر نے اچھا لباس پہننا شروع کر دیا، آپ نے اسے بلایا، اس کا لباس اتروا لیا، اتروا کے اس کو ٹاٹ کا لباس پہنوا کے بیت المال کے اونٹ دے دیے، فرمایا چل ان کو چرا، تیرا یہ کام ہے۔ جو گوشت والا پھٹا ہوتا تھا نا، آپ وہاں بھی ٹائم دیتے تھے، توجہ کرتے تھے۔ ایک بندہ ہفتے میں اگر 2 دفعہ گوشت لینے آ جاتا تو آپ فرماتے اس کا ٹیکس بڑھا دو، لوگوں کو کھانے کے لیے دال نہیں مل رہی اور یہ ہفتے میں 2 بار گوشت کھاتا ہے۔ تو آپ کا یہ جو احتساب کا سسٹم تھا، یہ صرف لوگوں کے لیے نہیں تھا، اپنے لیے بھی تھا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی تھا، اپنی اولاد کے لیے بھی تھا۔ وہ جو شاہ روم تھا نا، اس کے کچھ لوگ آئے تو ساتھ کنیزیں بھی آئیں۔ ملکہ روم نے یہ کہا کہ دیکھ کے آنا کہ عمر کی بیوی کیسے رہتی ہے، اس کا زندگی کا رہن سہن کیسا ہے، وہ کیا کرتی ہے۔ جب وہ آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف سے وہ کنیزیں ملیں تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے جاتے ہوئے کچھ تحائف دیے، کچھ گفٹس دیے۔ جب وہ لے گئیں، ملکہ روم نے جب ان کو دیکھا تو کیا کیا، اس نے اس کے بدلے میں کچھ اور گفٹس ان کی طرف بھیجے۔ جب وہ لینے وغیرہ لے کر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ بتایا گیا کہ آپ کی وائف نے کچھ گفٹس بھیجے تھے، اس کے نتیجے میں یہ تحائف آئے ہیں، آپ گھر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا یہ تحفے تحائف دینے والا کام تم نے کب سے شروع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، یہ دیے جا سکتے ہیں، اس میں ممانعت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو دیے تو جا سکتے ہیں، لیکن عمر اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے یہ تحائف تم نے دیے ہیں اس لیے کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ کی وائف ہو، اور اس کے نتیجے میں اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے یہ بتا کہ تو نے جو تحائف بھیجے تھے وہ کتنی رقم کے تھے؟ انہوں نے کہا جی یہ 3 دینار کی رقم کے تھے۔ آپ نے فرمایا اب تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو وہ اپنے 3 دینار سائڈ پہ کر لے، اور بقیہ جتنی رقم ہے تو کہہ کہ میں بیت المال میں جمع کروا رہی ہوں۔ اب وہ کہنے لگی، سوچنے لگی، کہنے لگی کہ اب میں نہ بھی کہوں تو عمر نے کہا ہے مجھے کہنا تو پڑے گا، اس لیے میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ مال میں بیت المال میں جمع کروا رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد سے فرمایا کرتے تھے، بیٹا جو رعایا ہوتی ہے، جو عوام ہوتی ہے، وہ بادشاہ کے گھر کو کھانے کی طرح دیکھتی ہے، جس طرح بھوکا کھانے کو دیکھتا ہے نا، اس طرح جو رعایا ہوتی ہے وہ بادشاہ کے گھر کو دیکھتی ہے، خیال رکھا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے چلے گئے مصر تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ۔ جب وہاں گئے تو گورنر نے ان کا تعارف کروا دیا کہ یہ عمر کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے بڑا مال خریدا، بڑا نفع دیا۔ جب وہ واپس گھر آئے تو خوشی سے بتایا، ابا جان اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا نفع ہوا ہے، بڑی پروفٹ ملا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا سب کو اس طرح پروفٹ ملا ہے؟ کہا نہیں ہمیں ملا ہے۔ کہا کیوں؟ تمہیں کیوں ملا ہے؟ کہا ہمیں اس لیے ملا ہے کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تھے نا تو وہاں کے گورنر نے ہمارا تعارف کروا دیا تھا کہ یہ عمر کے بیٹے ہیں۔ آپ فرمانے لگے اچھا میں سمجھ گیا، یہ تم نے محنت نہیں کی، محنت سے کمائی نہیں کی، تم نے تو باپ کا نام بیچا ہے، تم نے تو باپ کے نام پہ کمائی کی ہے، تم نے باپ کی کرسی بیچی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم مال کما کر لائے ہو نا، اپنا اصل رقم سائڈ پہ کر لو، اور جتنے پیسے کمائے ہیں وہ سارے کے سارے بیت المال میں جمع کرواؤ۔ اگر نہیں کرواؤ گے نا عمر مال بھی کھینچ لے گا، کوڑے بھی مارے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جمع کروا دو۔ اتنی تربیت، اتنا خیال، اتنا احتساب صرف لوگوں کا نہیں تھا، اپنے گھر میں اپنا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے جنگل میں، جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک بندہ آپ کے پیچھے چلا گیا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے آپ کو دیکھا تو آپ
جنگل میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کوسنے لگے، او عمر اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھے حکومت عطا کی ہے، اپنے آپ کا احتساب کرتے تھے۔ ایک دفعہ صاحب فتوح الشام نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر گھر سے باہر نکلے تو وہ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بادشاہ نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے اور آ رہا ہے، دوڑ کے گئے، پکڑنے لگے، ابا جان مجھے پکڑا دیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے یہ پانی اٹھانے کے لیے اور کوئی نہیں تھا؟ کہا کیوں نہیں ابا جان، بڑے لوگ ہوں گے۔ فرمایا پھر بتا میں نے کیوں اٹھایا ہوا؟ ابا جی میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا عمر کو لوگ نیک کہہ کر، عمر کو یہ لگنے لگا تھا کہ میں بڑی چیز ہوں، عمر کو فخر ہونے لگا تھا، یہ نفس جو ہے نا یہ اپنے آپ میں بڑا اترانے لگا تھا، میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں، اس کے لیے میں پانی بھرنے گیا ہوں۔ ابھی تیری ماں کہہ رہی تھی کہ گھر میں لکڑیاں ختم ہوئی پڑی ہیں، عمر ابھی لکڑیاں بھی اکٹھی کرنے جائے گا۔ یہ احتساب، یہ خیال۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک بندے نے آپ کی تعریف کر دی، اس نے کہا عمر بڑے نیک ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا۔ تعریف پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ ان کو آپ نے وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور انہوں نے بیت المال والے کمرے کی صفائی کروائی۔ اصول یہ تھا کہ ایک آدھا کوئی درہم مل جاتا، کوئی ایک آدھا سکہ مل جاتا صفائی کے دوران تو وہ اسی کا ہوتا۔ آپ نے صفائی کروائی تو آپ کو ایک سکہ مل گیا، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، حضرت عمر کا بیٹا جا رہا تھا، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا یہ لو یہ، تو وہ لے کر گھر گئے، اپنے بابا جان کے بتایا بابا جان یہ ایک سکہ ہے۔ کہاں سے لیا؟ کہا مجھے انہوں نے دیا ہے۔ ان کو بلوا لیا، ابو موسیٰ اشعری کو بلوا لیا۔ آپ نے فرمایا میں تو تجھے دوست سمجھتا تھا، تو میرا دشمن نکلا، تجھے اور کسی کے بچے خراب کرنے کے لیے نہیں ملے تھے؟ کہا جناب میں نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا تم نے کیوں دیے؟ یہ اٹھا لو اپنے پیسے، اپنا درہم، اپنا سکہ اٹھا لو اور خبردار آپ نے آج کے بعد میرے بچوں کو دیا۔ اتنا احتساب۔ آج تو بیٹا 2 لاکھ کمائے یا لاکھ کمائے تو باپ پوچھتا بھی نہیں ہے یہ تم نے کہاں سے کمائے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیسے کمائے ہیں؟ بس ہم کو تو پیسے چاہیے، ہمیں تو مال چاہیے، ہمیں کیا لگے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ احتساب تھا۔ اسی وجہ سے آپ اچھے، آپ کا نام اچھا، یہ مشہور اسی وجہ سے تھا۔ آپ فرماتے کہ میں جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ آدمی جانتا ہوتا ہے نا، من آنم کے من دانم، انسان جانتا ہے میں کیا ہوں، کتنے پانی میں ہوں۔